دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، ارے راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، حجی راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، ارے راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، ارے راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، بند ہو جائے تب دل کی دھڑکن۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد. یہشاش تری ودھی متسرجیہ ورتتے کام کارتہا نسستھی مگا پنوتی نسکھم نپرام گتی اوم بھربھوشوہ تتسریتم ورینیم بربھودش یدیمہی ہیو یونا پرجودیا اسمالم الا مترہ ورورا دنیاری بھت الا اللہ ورورو رجا پنند یکو جگدیش بڑا یکو جگت گرو سرواوتار ست سرودرم ست سمتا سمبلن براتنا کشنا اتارتن یارتن کنتے تری مدھیم ام سنکیارتن بلون صدارم تیرتری سلی سربین نماسن پر سوتن پتھن تاک چیوہ دیتیے دن مچتے تیتیے کنڈلا کارا چتر ارد چندر کا پنچ بندو سنیکتا اوم جیوتی روپکن یہاں نہ پکشپات کچھ راکھو وید بران مت بھاگو برسات سندرم ہوگے تاکہ بات نہ پاوے کوئے دیشارم بھرک لتا سہاوے سویتر بھونگت سنو گھگرائے سمجھو سمت تاکہ ہوگے سندرم دامت اس تحتیہ سوے. اسٹیج پر اپستت معزز و معقر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین عظام، اس اللہ کا، ایشور کا، پرماتما کا یہ کرپا اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے اس اللہ، اس ایشور، اس پرماتما کی بات کو سننے کی توفیق دی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نوجوانوں، دو چیزیں، ایک تو ہے اسلام. پہلے آپ اسلام کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ جس کو ہم اور آپ
ہندو کے نام سے جانتے ہیں، ہندو بھائی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اصل میں ہندو نہ تو کوئی مذہب ہے، ہندو نہ تو کوئی فرقہ ہے، بلکہ اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے کی وجہ سے اس کو ہندی کہا جانے لگا، اور بعد میں بگڑ کر کے یہ ہندو ہو گئے، بعد میں بگڑ کر کے یہ ہندو۔ اصل دھرم کا نام کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دھرم کا نام جو ہے وہ سناتن دھرم ہے۔ کیا ہے؟ سناتن دھرم، جس کے معنی آتے ہیں وہ دھرم جو پرتھوی سے، جو آکاش ہے، پرتھوی پر سیدھا آیا ہو، اس کو کہتے ہیں سناتن دھرم یا شاشوت دھرم۔ کیا کہتے ہیں؟ شاشوت دھرم، جس کے معنی آتے ہیں شاشوت مارگ، یعنی وہ دھرم جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ اب آئیے اسلام پر ان کا ریسرچ کرتے ہیں۔ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام اس کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دے، ایشور کے سپرد کر دے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں، اور اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام آیا کہاں سے؟ اسلام سیدھے آسمان سے اس زمین پر آیا، جس طریقے سے ہمارے سناتن دھرمی بھائی کا دھرم سیدھے آکاش سے اس پرتھوی پر آیا، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا اسلام بھی وہیں سے آیا، جس کو ہم اور آپ ویدک دھرم بھی کہتے ہیں۔ دونوں ایک ہے، دونوں ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے۔ ہمارا سناتن دھرمی بھائی کا جو خدا ہے وہ بھی ایک ہے، اور ہمارا آپ کا جو پرمیشور ہے، اللہ ہے، وہ بھی ایک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گیتا کے اندر ہے۔ گیتا ادھیائے نمبر 3 اور شلوک نمبر 10 کے اندر یہ بات لکھی ہے، یومام جمنادم، کیا ہے؟ یومام جمنادم چیویتی لوکے مہیشورم۔ کہا اس سلوک کے اندر بتایا گیا کہ جو ویکتی، جو منشیہ اس خالق کو، اس مالک کو ایک مانے گا، اور پیدا نہ کرنے والے اور وہ پیدا نہ ہونے والے اس کو مانے گا، اس ایشور کو، اور یہ مانے گا جس نے اس کائنات کی رچنا کی ہے، جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس سنسار کے اندر تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور جو ویکتی، جو منشیہ ایسا مانے گا کہ ہمارا اور آپ کا پرمیشور وہ اجنما ہے، اجنما، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے، ہم اور آپ جنما ہے، ہم کو اور آپ کو کسی نے جنم دیا ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے۔ اس شریمد بھاگوت گیتا کے اندر لکھا ہے کہ سروا پاپے ہی پرمچتے، جو ویکتی، جو منشیہ ایسا مانے گا وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ سروا پاپے ہی پرمچتے، جو ویکتی ایسا مانے گا وہ تمام
پاپوں سے مکتی ہو جائے گا، وہ تمام پاپوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 3 اور شلوک نمبر 10 کے اندر آپ دیکھ لیجیے۔ اس سے بھی آگے بڑھتا چلوں، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پڑھو گے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اندر صاف طور پر دیا ہوا ہے، وہاں اس میں لکھا ہوا ہے یکو جگدیش ورا یکو جگت گرو، اس کائنات کا بنانے والا، اس سنسار کا رچیتا، وہ 10 نہیں ہے، وہ 12 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 15 نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ کتنا ہے؟ وہ ایک ہے، اور اسی ایک خدا کی بھکتی کرنا چاہیے، اور اسی ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جب شری رام چندر جی کو 14 سال کا بنواس ہوا تھا، شری رام چندر جی جنگلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزر بسر وہ کر رہے تھے، اپنی زندگی کو جنگلوں کے اندر گزار رہے تھے۔ شری رام چندر جی کی جب پہلی ملاقات ہنومان جی سے ہوتی ہے، ہنومان جی نے کیا کہا؟ شری رام چندر جی کو کہا، ہے رام آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں اپنی زندگی کو کس طرح گزاروں، میں اس ایشور پرمیشور کی عبادت کیسے کروں، اس کی بھکتی کیسے کروں۔ اس وقت شری رام چندر جی نے ہنومان جی کو جو عبادت کا طریقہ بتلایا تھا، وہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا، بلکہ اس اللہ کی، اس ایشور کی، اس پرماتما کی عبادت کا طریقہ بتلایا تھا۔ کہا تھا، اے ہنومان جی، اگر تمہیں عبادت کرنا ہو، اگر تمہیں بھکتی کرنا ہو تو سن، پتھم کرا چیبا دیتیے دن مچتے دیتیے کوٹرا کارب۔ صرف اور صرف اس ایشور کی، اس برہما کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ شری رام چندر جی نے کہا تھا ہنومان جی سے، پہلے نمبر پر آپ کھڑے ہو جائیے۔ جب ہم اور آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں جب جاتے ہیں، پہلے نمبر پر کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو شری رام چندر جی نے ہنومان جی کو جو بتایا تھا، کہا تھا پتھن ترا، پہلے نمبر پر آپ کھڑے ہو جائیے، اور کہا دیتیے دن مچتے، اور دوسرے نمبر پر ڈنڈوت ماریے، یعنی سجدہ کریے۔ کہا دیتیے کنڈلا کارم، کہا تیسرے نمبر پر آپ کنڈلی ماریے۔ جس طریقے سے سانپ کنڈلی مارا کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کنڈلی ماریے۔ یہ عبادت کا طریقہ کون بتلا رہے ہیں؟ شری رام چندر جی بتلا رہے ہیں۔ کہا چوتھے نمبر پر آپ چتر ارتھ چندر کا پنچ بندو سنیکتا، آپ چوتھے نمبر پر بیٹھ جائیے، اس طرح بیٹھ جائیے، اس ایشور پرماتما کی یاد میں اس طرح آپ ہو جائیے کہ دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آئے۔ آپ یہ بتائیے، جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر اللہ دکھائی نہیں دے تو صرف یہ تصور کر لینا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو شری رام چندر جی جو ہنومان جی کو عبادت کا طریقہ بتلا رہے ہیں، شری رام چندر جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری بھکتی کرو، تم میری پرارتھنا کرو، تم میری عبادت کرو، بلکہ شری رام چندر جی نے جو ہنومان جی کو عبادت کا طریقہ بتلایا تھا، وہ طریقہ نماز تھا، وہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے اسی ایشور پرماتما کی بھکتی کریں گے انشاءاللہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آئیے اس کا تذکرہ بھی ہو جائے جو کائنات کے سردار ہیں، آقا مدنی سید المرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین کا بھی تذکرہ وید و قرآن سے ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی
मत ऐसा नहीं है, कोई मत ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कि अपने बीवी के मुतालिक उसको मालूम हो कि मेरी बीवी के पेट के अंदर बच्चा कब आएगा। किसी औरत को यह मालूम नहीं कि मेरे बीवी के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा लड़का है या लड़की, ये किसी को मालूम नहीं। और ये भी किसी को मालूम नहीं उस बच्चे की पैदाइश, उस बच्चे का जन्म कब होगा, ये भी किसी को मालूम नहीं। और पैदा होने के बाद ये भी किसी को मालूम नहीं कि वो बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ताजिर होगा, किस किस्म का वो बच्चा आदमी होगा, ये भी किसी को मालूम नहीं। लेकिन हरदी कौल के नौजवानों सुनता जा, हजरत आदम से लेकर किसी के मुताल्लिक नहीं बताया गया, हजरत आदम से लेकर के सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी के मुताल्लिक नहीं बताया गया। वो कहाँ पैदा होगा, दिन कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा, ये किसी के मुताल्लिक नहीं बताया गया। बल्कि अगर बताया गया है तो वो कायनात के सरदार आकाए मदनी ताजदारों मदीना अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, जितनी भी किताबें, जितनी भी ग्रंथ हैं, तमाम के तमाम ग्रंथों के अंदर, तमाम के तमाम किताबों के अंदर इसका तज़किरा मिलता है। बल्कि आसमान से नाजिल होने वाले किताबों की तादाद अगर बता दी जाए तो वो 104 किताबें हैं, जिनमें से 4 किताबें मशहूर और मारूफ हैं। पहले नंबर पर है तौरात, दूसरे नंबर पर है ज़बूर और तीसरे नंबर पर इंजील और चौथे नंबर पर कुरान करीम। नौजवानों, हमारे अपने ख्याल के मुताबिक हमारे सनातन धर्मी भाई की जो पुस्तकें, जो ग्रंथ हैं, वो भी किसी जमाने के सहीफे ही हैं, लेकिन हालात के तगय्युर और तबद्दुल के एतबार से उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होती चली आई। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरेत के अंदर क्या लिया गया है, आपका नाम तौरेत के अंदर क्या लिया गया है। आपको तौरेत ने जंदायंद कहा, अपनी कौम को जहन्नम की आग से बचाने वाला। ज़बूर ने क्या कहा आपको, वो है जंदायंद, यानी लोग जिसकी तारीफ करें। इंजील ने आपको क्या कहा, इंजील के अंदर बुखनारिया, ये सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने है जिसकी लोग तारीफ करें। आइए इससे बढ़कर सामूहिक के अंदर आपका क्या नाम दिया गया है, बल्कि सामूहिक के अंदर एक मंत्र है, अहमदी पितू परी में धर्म तफसीए जिगरा अहमद सौरिये आवाज़िए। अहमद अपने रब से पुरहिकमत शरीयत हासिल करेगा और उससे सूरज की तरह लोग रोशन हो जाएंगे। बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, जब आपको नबुव्वत से सरफराज किया गया, क्या आपके ऊपर कुरान करीम का नुज़ूल नहीं हुआ? इस वेद के अंदर कुरान का भी सबूत मिलता है। अहमदी पितू परी में धर्म तस्सीए जिगरा अहम सौरिये। अहमद ने अपने रब से, अपने ऐशा से, अपने परमात्मा से पुरहिकमत शरीयत हासिल की और आज उससे सूरज की तरह रोशन हो रहा। इससे बढ़ते हैं और अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद में आपका नाम क्या लिया गया है, अथर्ववेद में आपका नाम क्या लिया गया है। अथर्ववेद के अंदर ये बताया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह परमा पदम कुनत परानुके जपे नाम मुहामिद, जपे नाम मुहामिद, मुहामिद का अल्फाज लाया गया है। कहाँ, अथर्ववेद के अंदर। कहा जिसने दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माला जप लिया, वो स्वर्ग का अधिकार हो गया, यानी वो जन्नत का अधिकार। जो स्वर्ग चाहता है, जो जन्नत को तलाश करना चाहता है, नौजवानों तो दिल से पढ़ लो, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परमा पदम कुनत पराबनोते जपे नाम मुहामिद।
آپ کا نام محمد دیا گیا. ایک کتاب جس کا نام ہے کلکی اوتار. اس کتاب کے لکھنے والے کا نام جب آپ سنیں گے حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اس کتاب کو کس نے لکھا اور کس کی تاریخ اس کتاب کے اندر کی گئی؟ کلکی اوتار ایک کتاب لکھی گئی اسی ہندوستان کی سرزمین پر. اور وہ ایسے ویسے آدمی نہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، بلکہ پنڈت وید پرکاش نے اس کتاب کو لکھا. اور وہ ہندوستان کے مشہور و معروف اسکالر ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ رکھتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد اس کتاب کی اشاعت ہوئی اور اس کتاب کو چھپایا گیا. پورے انڈیا کے اندر اس کتاب کو پڑھا گیا. اس کتاب کو جب ہندوستان کے مشہور و معروف پنڈتوں نے جب اس کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ تسلیم کیا کہ اس کتاب کے اندر دیے گئے حوالے مستند اور درست. اس کتاب کے اندر غور سے سنیے گا، پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ کلکی اوتار یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشور پرماتما کا آخری اوتار ہوگا. کیا آخری نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو راستہ بتلائے گا. کلکی اوتار میں لکھا. دوسرے نمبر پر اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ ایک جزیرے میں پیدا ہوگا. جہاں آپ پیدا ہوئے اس کو جزیرۃ العرب کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے اس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا اور اس کے ماں کا نام سوموتی ہوگا. وشنو کے معنی جب آپ سنسکرت میں جائیں گے اور جا کر کے وہاں تلاش کریں گے کہ وشنو کے معنی ہوتا ہے کیا، جب آپ وہاں جائیں گے تو وشنو کے معنی آپ کو بھگوان اور ایشور کے ملیں گے اور بھگت کے معنی بندے اور غلام ملیں گے. جب آپ اس کا کنورٹ عربی کے اندر کریں گے، جب آپ اس کو عربی کے اندر لے کر جائیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. اور اس کی ماں کا نام سوموتی ہوگا. جب آپ سنسکرت میں جائیں گے اس کے معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں شانتی، امن، چین، سکون کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ کا کیا نام تھا؟ والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ آمینہ. جس کے معنی آتے ہیں چین، سکون، امن کے آتے ہیں. اور اسی کلکی اوتار میں یہ لکھا ہے کہ وہ کھجور اور زیتون کا استعمال کرے گا. کس کا؟ کھجور اور زیتون کا استعمال کرے گا. یہ دونوں پھل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مرغوب تھی. اسی کلکی اوتار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایشور اس کو ایک مخصوص جگہ میں، ایک غار میں تعلیم دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غار کے اندر تعلیم دی گئی وہ غار ہیرا کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں. یہ ہمارے سناتن دھرمی بھائی پنڈت وید پرکاش نے لکھنے کے بعد ہندوستان کے جو مشہور و معروف پنڈت ان کے سامنے اس رسالے کو رکھا اور رکھنے کے بعد وہ کہیں ہاں یہ بالکل پروفیٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. انشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ. کیسے چلیں گے؟ آئیے میں آپ کو گیتا کے حوالے سے بتاتا چلوں. گیتا کے اندر کیا لکھا ہے؟ گیتا کے اندر لکھا ہے کہ شاشتری ودھی متسجیا ورتتو کام کارتاہ نسا سدھی مہا پنوتی نسوکھم نہ پرام گتی. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو منش جو
व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहे, वो कभी सुख नहीं पाएगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा और वो स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं हो सकता, यानी जन्नत का भी अधिकारी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र के, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं शास्त्र किसको कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक किताबों को, कुरान को, हदीस को, इसको शास्त्र कहा जाता है। जो हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताबें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, लिखा है कि इन तमाम किताबों को त्याग करके, इन किताबों को छोड़ करके वो अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो नर्क का अधिकारी तो हो सकता है, वो जन्नत का, स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। बतलाइए, हल्दी कौल के नौजवानों, अगर हम और आप कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे, क्या चैन और सुकून पाएंगे? बिल्कुल नहीं पा सकते। पा सकते हैं? नहीं। जिस कौम ने भी कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहा है, वो हालात तो हुआ है, वो कभी आबाद नहीं। इसलिए भागवत गीता के हवाले से हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है और इंसान की जिंदगी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, वो कब चला जाए। इदा जा अजलुहुम फला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत की घड़ी आ जाती है, न एक सेकंड आगे को न एक सेकंड पीछे को, वो तो चला ही जाता है। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर आप स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहते हैं तो शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र के नियमों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाब नहीं हो सकते। और ये प्रोग्राम ताज़ियत का है, ये प्रोग्राम ताज़ियत का है। जनाब अब्बास मामून साहब हमारे और आपके लिए एक इबरत बन करके कि कल तुम्हें भी आना है। हरदी कौल के नौजवानों, अगर आज अब्बास भी यहाँ से गया है, कल आपको भी जाना है, परसों मुझे भी जाना है, तरसों उसे भी जाना है, तमाम इंसान को इस दुनिया से जाना है। बल्कि अपने दौर के जो फिरौन बादशाह था, जो खुदाई का दावा कर रहा था कि मैं खुदा हूं, मुझे मौत नहीं आएगी, अल्लाह ने उसे दरियाए नील के अंदर डुबा दिया। तो हम और आप वो कारून जो अपने खजाने की पूंजी पर नाज किया करता था और वो कहता था कि मेरा माल अगर मैं ज़कात दूंगा तो मेरा माल घट जाएगा, अल्लाह ने ऐसा किया, कारून को उसके खजाने के जमीन में फंसा दिया। इसलिए उन्होंने शास्त्र के नियमों को छोड़ करके अपनी इच्छा की जिंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ने उसे भी फंसा दिया। नौजवानों, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी, अगर जवानी दी है, तो इस जवानी का इस्तेमाल अल्लाह की याद में लगाओ, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ, क्योंकि हदीस के अंदर बताया गया है कि अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी के मुताबिक भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर भी सवाल किया जाएगा। बल्कि किताबों के अंदर मैंने पढ़ा है कि क़यामत का मैदान होगा, अव्वलीन व आखिरीन वहां जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और तमाम के तमाम इंसान पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना यहाँ तक होगा, किसी का पसीना यहाँ तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना
تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں تمام انسان کھڑا ہوں گے۔ بلکہ اگر باپ بیٹے کو دیکھے گا تو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا تو دیکھ کر کے بھاگے گا، اگر بیٹی ماں کو دیکھے گی تو دیکھ کر کے بھاگے گی، اور ماں بیٹی کو دیکھے گی تو دیکھ کر کے بھاگے گی۔ نفسی نفسی کے عالم میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن کائنات کے سردار آقا مدنی، ایک بار کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اس دن جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے، اے آدم ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے، ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے، میں اس مرتبے کا نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں جو تمہارے حق میں شفاعت کر سکوں، تمہیں چاہیے کہ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید کوئی تمہارے حق میں شفاعت کر سکے۔ وہ کچھ لوگ آئیں گے حضرت آدم کے پاس اور آ کر عرض کریں گے، حضرت ابراہیم کے پاس اور آ کر عرض کریں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے۔ وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر آئیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ویسی قوم اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، آخر میں کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے، آپ ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہیں گے، ہاں میں بھی تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، میں بھی تمہارے حق میں سفارش کروں گا، میں بھی اس لائق ہوں۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بتلایا کہ مجھے اس وقت ایسے کلمات سکھلائے جائیں گے، ایسے کلمات سکھلائے جائیں گے جو مجھے دنیا کے اندر یاد نہیں آئے۔ اس کلمات کے ذریعے اللہ کی بڑائی کو بیان کروں گا، اللہ کی بزرگی کو بیان کروں گا، اور کرتے کرتے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ مسند ابو احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تک اپنے سر کو سجدے میں گرائیں گے، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میری امت کو معاف فرما دیجئے، میرے امت کو رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کہے گا، جاؤ، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جائیں گے، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ پھر بتلایا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ سجدے میں گر جائیں گے، گر جانے کے بعد اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، پھر کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے پروردگار عالم، میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت سے رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے گی، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر سے بھی کم نور ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ سجدے میں جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار عالم، جس نے دنیا کے اندر صدق سے سچائی کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد
اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کہے گا اے محمد یہ کام تمہارا نہیں بلکہ یہ کام ہمارا ہے۔ تو دنیا کے اندر صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہوگا، اسے میں معاف کر دوں گا، اسے میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو آج تحیہ کر لیں کہ اس نبی جس کو وید نے کل کی اوتار کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے نوجوانوں، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بچپنے میں بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ یہ چاہے تو ہم ایک کوٹھری بنا لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس میں چھپ جائیں گے، لیکن قرآن نے کہا چاہے آپ شیش محل بنا لیجئے، پھر اس شیش محل کے اندر ایک اور محل بنا لیجئے، پھر اس محل کے اندر آپ ایک کوٹھری بنا دیجئے، پھر آپ یہ چاہے کہ میں اس کوٹھری کے اندر چھپ جاؤں گا، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو وہ تو تمہیں آ کر پکڑ ہی لے گی۔ بلکہ مسند ابو یعلا کی حدیث میں آتا ہے، آخری بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد دعا پر پروگرام اختتام ہو جائے گا۔ غور سے سنیے کہ موت ہمارے لیے کتنا عبرتناک ہے۔ دنیا کے تمام کے تمام انسان جب مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ کے دربار میں آ کر عرض کرے گا، کہے گا اے بار الہ دنیا کے تمام لوگ مر گئے، دنیا کے تمام لوگ مر گئے، اے بار الہ آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی، جبرائیل میکائیل باقی ہیں۔ اللہ کہے گا کہ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ عرش کہے گا آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اللہ کہے گا خاموش رہو، خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر لیا ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام مر جائیں گے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے دربار میں ملک الموت حاضر ہو کر عرض کرے گا آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ پوچھے گا بتا اب کون باقی رہ گیا؟ کہے گا جبرائیل میکائیل باقی۔ اللہ کہے گا وہ بھی مر جائیں گے، جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ملک الموت کہے گا کہ تمام کے تمام لوگ مر گئے۔ اللہ کہے گا ہم بتا کون باقی رہ گیا؟ ملک الموت کہے گا میں باقی ہوں، میں باقی ہوں، آپ کی ذات باقی ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہے گا اے ملک الموت، اے ملک الموت، تم کو میں نے جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا تم نے اس کام کو انجام دیا، لہذا چل تو بھی مر جا۔ نوجوانوں عبرت ہے جو ہمارے اور آپ کہ روح کو قبض کرتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، اللہ اسے بھی موت دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت و جلال زمین و آسمان کو کتاب کی طرح 3 مرتبہ لپیٹے گا، پھر 3 مرتبہ پھیلائے گا، پھر کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور زمین پر فرعون بن کر بیٹھنے والوں، اور زمین پر چٹان بن کر بیٹھنے والوں، اور زمین پر امان بن کر بیٹھنے والوں، اور زمین پر اپنی کوٹری پر ناز کرنے والوں، اور اپنے بنگلے پر ناز کرنے والوں، اور اپنے پھٹری پر ناز کرنے والوں، اور اپنے کارخانے پر ناز کرنے والوں، بولتے کیوں نہیں؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہ اعلان بار بار گونجے گا، مگر اس اعلان کے جواب میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ پھر خود اللہ خود ہی کہے گا للہ واحد قہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے، اس اکیلے اللہ کی سلطنت ہے، اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔
نوجوانوں دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، جس وقت ضرورت پڑی اپنے ساز و سامان کو لے کر کے سفر میں نکل گئے۔ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر۔ پہلے نمبر پر میں نے بتایا تھا ایک اللہ کی، ایک ایشور کی، ایک پرماتما کی عبادت کرنا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کو اپنانا ہے، اپنائیں گے انشاءاللہ، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر عقل مند شخص کون ہے؟ دنیا کے اندر ہوشیار شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے اندر عقل مند شخص وہ ہے، دنیا کے اندر سمجھدار شخص وہ ہے، دنیا کے اندر سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے، وہ دنیا کے اندر عقل مند شخص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔